अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सबर अब्बास। आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मियां नवाज शरीफ बिलाखिर 4 साल की जलावतनी ख़त्म करके पाकिस्तान पहुंच गए हैं। जब पाकिस्तान पहुंचे तो किस तरह की रियासत की सहूलतकारी उन्हें फराहम की गई। फिर जब वो पहुंचे लाहौर एयरपोर्ट पर, वहाँ से हेलीकॉप्टर किसका था जिसमें मियां नवाज शरीफ को लाहौर एयरपोर्ट से जलसागाह तक पहुंचाया गया। और इसके अलावा जनाब हम बात करेंगे ओन चौधरी क्या लेने पहुंचे थे लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर, और जलसा कैसा था, जलसे में लोग कितने थे, और जलसे के अंदर की गई मियां नवाज शरीफ की तकरीर के कुछ अहम तरीन पहलुओं का हम अहाता करेंगे इस वीडियो के अंदर। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें। इसके अलावा जनाब आपसे रिक्वेस्ट ये भी है कि आप तमाम वीडियोज़ के अपडेट्स हासिल करने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो जनाब सबसे पहले बात करते हैं कि मियां नवाज शरीफ की बिलाखिर 3 साल 11 माह और 2 दिन के बाद उनकी पाकिस्तान वापसी हुई है। और 4 साल की खुद साख्ता जलावतनी थी। पाकिस्तान से इलाज करवाने की गर्ज से वो गए थे 2019 में एक मुआहिदा करके। मुआहिदा क्या, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जनरल बाजवा ने उन्हें भेजा था और अदालतों के अंदर से तो हुकूमत से गारंटियाँ मांगी जा रही थी कि अगर आप इमरान खान की हुकूमत से कहा गया था कि अगर आप गारंटी देते हैं कि मियां नवाज शरीफ को कुछ भी नहीं होगा तो फिर हम उन्हें नहीं भेजते। तो गारंटियाँ मांगी जा रही थी उस वक्त, तो भेज दिया गया एक स्टाम्प पेपर के ऊपर। लेकिन फिर वो गारंटी जो है वो हवा में रही और फिर 4 साल बाद मियां साहब पाकिस्तान वापस आए हैं। कोई इलाज नहीं करवाया वहाँ पे लंदन के अंदर, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान आ गया। शाश बशाश थे, बिल्कुल सेहतमंद थे, तंदुरुस्त तवाना नजर आए हैं। और जब वो पहुंचे हैं तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर सबसे पहले तो ये हुआ कि 1 घंटे का उनका स्टे था, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने जो हिफाजती जमानत ली है उसमें मुलजिम की जानिब से बायोमेट्रिक्स करने होते हैं जाके। उसने जब भी किसी को अपना अटॉर्नी देता है, पावर ऑफ अटॉर्नी, तो इसमें जनाब जो कि उनके वकला ने जाके उनकी हिफाजती जमानत दे ली थी 24 तक की, तो खुद उनकी हाजिरी नहीं हुई थी। तो नवाज शरीफ साहब की हाजिरी जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बायोमेट्रिक मशीन भिजवा के एयरपोर्ट के ऊपर उनकी हाजिरी लगवाई। तो सबसे पहले तो रियासती सहूलतकारी आपको तो लंदन से शुरू हो गई थी, जब उनको हाई कमिश्नर छोड़ने के लिए आए थे एयरपोर्ट के ऊपर, सी ऑफ करने आए थे और उन्हें बयानियां भी बता रहे थे। फिर जनाब दूसरा उसमें ये हुआ कि जो है स्टे 2 घंटे का हो गया, क्योंकि जो मुस्लिम लीग नून जापान के सदर हैं नूर ईमान साहब, उनकी और जो उनके साथ नासिर जंजुआ साहब थे, मिड जैक वाले, उन दोनों की तबीयतें ख़राब हो गई। उन्हें त्यारे से ऑफलोड करना पड़ा। जब त्यारे से बंदे ऑफलोड हुए तो उनका सामान जो है उतारने में काफ़ी टाइम लग गया। फिर वहाँ से जब वो निकले लाहौर पहुँचे, लाहौर में उन्हें एक हेलीकॉप्टर रिसीव करने पहुंचा हुआ था। वो वाइट और ग्रीन लाइन्स वाला, आपको हेलीकॉप्टर पता है ना किसका है, सफ़ेद हेलीकॉप्टर, ग्रीन बीच में उसके जो पैचेस हैं। ये हेलीकॉप्टर बड़ा जाना पहचाना होगा, तहरीक इंसाफ के लोग तो इसे पहचानते होंगे। ये हेलीकॉप्टर है जनाब जहांगीर तरीन साहब का। और मैंने एक बंदे से पूछा भी तो उसने भी कंफर्मेशन दी है मुझे, यानी कि मुझे तरीन साहब के करीबी जराये से भी कंफर्मेशन आई है कि ये तरीन साहब का ही हेलीकॉप्टर था। और ओन चौधरी साहब जो है वो मास्क पहने हुए, कि शायद उन्हें कोई पहचानेगा नहीं। अब ओन चौधरी साहब का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से नहीं, नून लीग के लोग तो एयरपोर्ट पर पहुंचते उनका तो वहाँ पे ज़्यादा समझ में आता है। लेकिन ओन चौधरी साहब क्या लेने गए थे वहाँ पे, चूंकि एक तरफ फिर 2 साल शकीबान साहब हो गई, कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर साहब हो गई इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के, वो मियां नवाज शरीफ पे तनकीद कर रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब का त्यारा उन्हें रिसीव करने आता है एयरपोर्ट के ऊपर, और फिर ओन चौधरी साहब भी उन्हें पहुंचे हुए वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट के ऊपर। तो ये सारी ना एक आपस में फिक्स मैच है, यानी कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आज ये साबित हो गया कि वो मुस्लिम लीग नून की ही एक शाख है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मैदान में उतारी गई है। लेकिन ज़ाहिर है इतना डैमेज तहरीक इंसाफ को कर नहीं सकेगी, ये मुझे लगता है। जो फिर जब वहाँ से मियां साहब पहुँचे जी जलसा गाह के अंदर, और वहाँ पे एक तो इम्पॉर्टेंट जो मनाजिर थे वो यानी कि मुस्लिम मियां नवाज शरीफ के आने से ये हुआ है कि नून लीग के अंदर जो बहुत सी दराड़ें थी, जो इंटरनल जो बहुत सी चपकलिश चल रही थी, कई लीडरान के दरमियान धड़ेबंदी जो थी पार्टी के अंदर, वो धड़ेबंदी खत्म हो गई। ख्वाजा आसिफ और मरीम नवाज की नहीं बन रही थी बड़े अरसे से, वो दोनों इकट्ठे हो गए आज। उसके अलावा फिर जो नहीं बन रही थी शहबाज शरीफ साहब की और मरीम नवाज के बारे में जो एक तासुर था नून और शीन वाला, वो तासुर भी ख़त्म हो गया। और वो दोनों भी आज उनको मियां नवाज शरीफ दोनों को अपने लेफ्ट और राइट खड़ा किया, उन दोनों के हाथ उठाए। फिर मियां नवाज शरीफ जज्बाती भी हो गए, मरीम नवाज जो है आप दीदा हो गई मियां नवाज शरीफ के हेलीकॉप्टर को आता देख के। फिर जब मिल के काफ़ी ज़्यादा वो जज्बाती मनाजिर थे। फिर मियां नवाज शरीफ ने जो अपनी तकरीर की उसके अंदर उन्होंने काफ़ी बड़ी खुल के बातें की। एक तो उन्होंने अपना माजी का बताया कि उनके साथ क्या क्या ज्यादती हुई, वहाँ से मियां नवाज शरीफ ने शुरू किया। और नाज़रीन इस वीडियो के अंदर बड़ा काबिल जिक्र है ये कि उन्होंने 4 मरतबा, 1 2 या 3 मरतबा नहीं, पूरी 4 मरतबा मियां नवाज शरीफ ने ये वाजे किया, वजाहत की कि उनका किसी किस्म का कोई भी इंतकाम का एजेंडा नहीं है। फिर एंड पे उन्होंने ये बात भी बड़ी हैरान कुन, बड़ी मज़ाक़ा खेज़ है कि मियां नवाज शरीफ को एंड पे ये कहना पड़ा कि देखें मैंने आज की तकरीर के अंदर ऐसी कोई बात नहीं की जिसके बारे में बाद में कहा जाता कि मियां साहब ने कोई नामुनासिब बात कर दी है। यानी मियां नवाज शरीफ जो है वो उन्होंने मुखातिब तो वो गुफ्तगू तो वो जलसे के शुरा से कर रहे थे जो कि उनके सामने मौजूद थे,
لیکن مخاطب وہ لگتا ہے کہ پنڈی کے اندر کسی سے تھے، وہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام بار بار دے رہے تھے کہ وہ جو میں نے لندن سے بیان دیا تھا نا جنرل باجوہ کا، جنرل فیض حمید کا اور کچھ ججوں کا احتساب کرنے والا، وہ میں بات بھلا چکا ہوں، وہ میں لندن کے اندر چھوڑ کے آیا ہوں، اب میں نے کسی سے انتقام نہیں لینا اور میں نے ملک کی تقدیر ہم نے ٹھیک کرنی ہے۔ تو میاں صاحب بار بار اس چیز پہ زور دے رہے تھے، جو بات قابل ذکر بھی تھی، قابل غور بھی تھی، ہم سب کی نظریں اسی چیز پہ لگی تھی بطور پولیٹیکل کمنٹیٹر یا پولیٹیکل اینالسٹ، کہ آیا میاں نواز شریف وہ جو لندن کے اندر سے انہوں نے ستمبر کے اندر ایک بیانیہ دیا تھا احتساب کرنے کا، کچھ سابق ججوں اور جرنیلوں کا وہ احتساب کریں گے، کیا میاں نواز شریف پاکستان پہنچ کر بھی وہ بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو جناب بالکل میاں نواز شریف جو ہیں وہ آج مکمل طور پر ان کے ٹون ڈاؤن جو ہے انہوں نے کیا بہت زیادہ، اور بار بار اس چیز کے اوپر انہوں نے اسٹریس بھی کیا کہ میرا دل جو ہے وہ بہت زخمی ہے، مجھے بڑا رنج ہے، بڑا دکھ ہے، بڑی تکلیف ہے اپنی ذاتی، لیکن میں اپنی ذاتی تکلیف بلانے کو تیار ہوں، ملک کو آگے بڑھائیں گے۔ اور ایک موقع پہ انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی، انہوں نے کہا کہ اب کوتاہی کی گنجائش نہیں ہے، یہ بڑی قابل ذکر بات ہے کہ اب کوتاہی کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے تمام سیاسی جماعتوں کو اور اداروں کو مل کر پاکستان کو آگے بڑھانا ہے، کشکول توڑنا ہے۔ تو اس میں ظاہر ہے جب اس تمام سیاسی جماعتوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں ان سیاسی جماعتوں میں پاکستان تحریک انصاف بھی آتی ہے جو آج کل زیر اعتاب ہے، اور اس میں ناظرین کچھ ذرائع سے خبریں یہ آ رہی ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف کے اوپر کافی پریشر ہے کہ جب آپ کو اگر ملتی ہے وزارت عظمیٰ، آپ بنتے ہیں، حکومت میں آتے ہیں، تو آپ نے ایک اسٹیٹسمین کا مظاہرہ کرنا ہے۔ جلسے کے اندر بھی آپ نے وہ مظاہرہ کرنا تھا، وہ کیا، کسی حد تک نظر بھی آیا کہ انہوں نے کہا تمام سیاسی جماعتوں کو لے کر چلیں گے، ساتھ بڑھیں گے، اداروں کو ساتھ لے کے آگے بڑھیں گے، پاکستان کو آگے بڑھانا ہے، پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کا حل نکالنا ہے۔ پھر جناب اس میں ظاہر ہے وہ تحریک انصاف کی بات بھی کر رہے ہیں، جب وہ تمام سیاسی جماعتوں کی بات کرتے ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی کے بارے میں کوئی پی ٹی آئی کے خلاف کوئی اس طرح کی بات نہیں کی، 2-3 بلو دا بیلٹ کامنٹس انہوں نے کر دیے۔ ایک تو تسبیح والا جو ہے ٹونٹ تھا، وہ ظاہر ہے عمران خان کو انہوں نے مارا تھا کہ میں ہاتھ میں تسبیح لے کے میں نہیں پڑھتا، میں تو خلوت میں تسبیح پڑھتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتا ہوں، لوگوں کو دکھا کے میں تسبیح نہیں پڑھتا۔ تو عمران خان کے جو تسبیح وہ ہاتھ میں لے کے ہمیشہ ہر جگہ جاتے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کو انہوں نے ذرا ہٹ کیا، یعنی وہ جو اسلامک ٹچ کی بات کرتے تھے، تنقید کرتے تھے پی ٹی آئی کے اوپر، اس کو ذرا کاؤنٹر کرنے کی بھی میاں نواز شریف نے کوشش کی، اور طرح خود بھی اسلامک ٹچ دینے کی کوشش کی کہ دعا کس طرح کرنی ہے، درود کس طرح سے پڑھنا ہے، کرنا کیا ہے، وہ ساری باتیں ذرا تھوڑا سا اسلامی ٹچ میاں صاحب بھی آج دیتے ہوئے دکھائی دیے۔ پھر جناب انہوں نے ایک جگہ جو انتہائی نامناسب تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کو ٹارگٹ کیا، انہوں نے کہا جی یہاں ہماری مائیں بہنیں بھی آئی ہیں، بہنیں نیچے کھڑی ہیں، تو ایک وہ بھی ہے کہ جناب جو شکر ہے کہ جہاں پہ ڈھول نہیں بج رہا، بھنگڑے نہیں ڈالے جا رہے، ڈانس نہیں ہو رہا ڈھول کی تاب کے اوپر، تو میرے ہاتھ سے بہت ہی بلو دا بیلٹ تھا۔ اگر آپ ایک اسٹیٹسمین بن کے پاکستان میں آنا چاہ رہے ہیں اور اسٹیٹسمین شپ کا آپ اگر مظاہرہ کرنا چاہ رہے تھے تو آپ کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں، یہ بڑا نامناسب تھا۔ اس سے انہوں نے پھر وہ میرے خیال سے اپنا جو ایک وہ بنانا چاہ رہے تھے اپنا ایک امیج کہ میں اسٹیٹسمین بن کے آ رہا ہوں، تو انہوں نے آج اس سپیچ کے اندر ان 2 چیزوں کے اوپر اپنا وہ ضائع کر دیا، سارے میں جب تک خراب کر دیا۔ باقی اس کے علاوہ انہوں نے اپنی فارن پالیسی بتائی ہے۔ فارن پالیسی جناب جو میاں نواز شریف صاحب نے اپنی بتائی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے پڑوسیوں سے لڑائی کر کے ترقی ہم نہیں کر سکتے، یعنی پڑوسیوں سے جنگ کر کے، بھارت کی انہوں نے ذکر کیا کہ بھارت سے جنگ کر کے ہم ترقی نہیں کر سکتے، یہ بڑا اہم، انتہائی اہم پالیسی بیان تھا یہ۔ وہ اپنی فارن پالیسی دے رہے ہیں کہ ہم اگر حکومت میں آتے تو ہم بھارت سے جنگ نہیں کریں گے بلکہ افہام و تفہیم کے ساتھ ہم مسئلہ کشمیر کو حل کریں گے۔ پھر انہوں نے اپنی ڈیولپمنٹ کے بارے میں بتایا، کچھ بجلی کے بل دکھائے، تو جب وہ بجلی کے بل دکھا رہے تھے تو شہباز شریف صاحب کو ظاہر یقینی طور پہ ندامت ہوئی ہوگی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جب میں حکومت میں تھا تو میں نے ڈالر 105 روپے پہ رکھا، میں نے ڈالر کو ہلنے نہیں دیا، لیکن جب ان کا بھائی آیا تو ان کے بھائی نے ڈالر کو رکنے نہیں دیا۔ پھر انہوں نے بات کی چینی کی قیمت کی بات کی کہ چینی کی قیمتیں ہم نے کنٹرول میں رکھی، لیکن جب ان کے بھائی کی حکومت آئی تو چینی کی قیمت آؤٹ آف کنٹرول چلی گئی۔ وہ ساری باتیں جن کا ذکر میاں نواز شریف کسی لوگوں کے بل جب وہ دکھا رہے تھے اسٹیج سے کھڑے ہوئے، محمد نصر اللہ کا اور فلاں فلاں کا، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شہباز شریف کے اوپر بظاہر لگتا ہے کہ وہ تنقید جو ہے وہ عمران خان پہ نہیں بلکہ شہباز شریف کے اوپر ہو رہی تھی، چونکہ زیادہ جو عوام کی بدحالی ہوئی ہے وہ شہباز شریف کے دور حکومت میں ہوئی ہے۔ باقی انہوں نے اپنا ذاتی ذکر بھی کیا کئی جگہوں کے اوپر، اور پھر یہ بھی کہا کہ میں ہٹ نہیں کرنا چاہتا، اور انہوں نے بیانیہ اپنا بتا دیا ہے کہ ان کا بیانیہ انتقام کا نہیں ہے بلکہ ان کا بیانیہ جو ہے وہ اب صرف اور صرف ترقی کا ہے، وہ تعمیر کا ہے، وہ بیانیہ جو ہے وہ معاشی بہتری کا ہے، معاشی خوشحالی کا ہے ملک کی، اور انہوں نے کہا کہ میں اب ہم سب کو لے کے آگے بڑھیں گے اور ملک کے حالات ٹھیک کریں گے۔ تو جب یہ اسپیچ ہو رہی تھی میاں نواز شریف صاحب کی، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر کریک ڈاؤن جو ہے وہ کے پی کے اندر چل رہا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں، جس میں خیبر پختونخوا کی یعنی پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سسپینڈ کیا گیا، جس میں بلینکٹ بیل دیے جانے کا فیصلہ دیا گیا تھا۔ وہاں سے ظاہر ایک چیز تھی، نظر آ رہا تھا کہ
تحریک انصاف کے کارکنان کے خلاف جو ہے انہیں وکٹمائز کیا جائے گا پولیٹیکلی، ان کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں کے پی کے اندر، تو ان کارروائیوں کے حوالے سے ایک بلینکٹ بیل دی تھی چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے، لیکن وہ پھر بلینکٹ بیل سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہی ختم کی ہٹائی ہے، تو کامران بنگش ہو گئے، دیگر لوگ ہو گئے پاکستان تحریک سے، عاطف خان ہو گئے، ان لوگوں کے گھروں کے اوپر ایک بڑا سخت قسم کا کریک ڈاؤن وہاں پہ پولیس کی جانب سے شروع ہو چکا ہے۔ باقی جو ریاستی سہولت کاری ہے، سی پی او لاہور نے میاں نواز شریف کو سلوٹ مارا جب وہ جہاز سے نیچے اترے، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نظر آ رہی تھی کہ ریاست کی طرف سے بھرپور سہولت کاری ہو رہی ہے۔ اگلا ہفتہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس میں منگل کے روز سب سے امپورٹنٹ ہے کہ منگل کے روز دو سابق وزراء اعظم میاں نواز شریف اور عمران خان صاحب کے کیسز جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر لگے ہوں گے۔ ایک وزیر اعظم آ کے پیش ہوگا، دوسرے کی جیل کے اندر ہی جا کے جو ہے عدالت لگائی جائے گی، لیکن ایک چیز اب واضح ہو چکی ہے کہ جلسہ جو ہے وہ تگڑا تھا۔ بائی دا وے جلسے کے حوالے سے بھی لوگوں کا سوال ہو رہا ہے کہ جلسہ کیسا تھا؟ جلسہ تگڑا تھا۔ جو آئی بی کی رپورٹ آئی بی کہہ رہی ہے کہ 90,000 لوگ تھے۔ جو کچھ صحافی ہیں جو کہ الائنڈ ہے پی ایم ایل این کے ساتھ، وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 لاکھ سے 1,10,000 تک کے لوگ تھے، جبکہ کچھ جو آزاد ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ 75,000 سے 90,000 کے درمیان لوگ تھے۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ یعنی اس کو اگر آپ دیکھیں تو 75,000 تو بہت منیمم ایک جو نمبر بتایا جا رہا ہے کہ 75,000 سے زیادہ ہی لوگ تھے۔ تو منصور علی خان صاحب کا یہ کامنٹ ہے، ان کی رائے یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو جلسہ تھا اس کو اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کے اکتوبر 2011 کے جلسے کے ساتھ اگر اس کا کمپیریزن کریں تو پاکستان تحریک انصاف اکتوبر 2011 کا جلسہ جو ہے وہ آج کے مسلم لیگ نواز کے جلسے سے بڑا تھا۔ تو آج کے جلسے سے مسلم لیگ نواز کو ایک آکسیجن ضرور ملی ہے پنجاب کے اندر، ایک نیا سٹارٹ ضرور ملا ہے، لیکن اس جلسے کو، اس مومنٹم کو الیکشن تک مینٹین رکھنا بڑا مشکل ہوگا، چونکہ عوام جب مہنگی چینی، مہنگا آٹا یا مہنگا فیول خریدتے ہیں یا مہنگے بجلی کا بل بھرتے ہیں، اور اب گیس کی قیمتیں بھی بڑھنے والی ہیں بائی دا وے، تو پھر لوگ جو ہیں وہ شہباز شریف کو یاد کرتے ہیں، ان کے دور حکومت کو یاد کرتے ہیں۔ تو اتنا آسان نہیں ہوگا میاں نواز شریف کے لیے ان تمام چیزوں کو اوور کم کرنا۔ میرا ذاتی انالیسس، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ شاید میاں نواز شریف کو جو پاکستان آئے ہیں یا بلایا گیا ہے، وہ بتا کے تو یہی بلایا گیا کہ آپ اگلے وزیر اعظم بننے والے ہیں، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میاں صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو جائے گا۔ ہاتھ کیا ہوگا کہ کیونکہ شہباز شریف میں یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ ورکرز کو چارج کر سکیں، وہ نون لیگ کے ووٹر جو ان کی ووٹر بیس ہے اسے کنسولیڈیٹ کر سکیں، نون لیگ کا جو ایک ووٹر ہے اسے چارج اپ کر سکیں، اس انتخابی ماحول بنا سکیں۔ تو میاں نواز شریف میں وہ ایبلٹی ہے، وہ پل فیکٹر پی ایم ایل این کے اندر اگر کسی میں ہے تو وہ میاں نواز شریف کے اندر ہے۔ تو لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صرف استعمال ہوں گے، میری یہ ذاتی میرا ایک اسیسمنٹ ہے میری کہ میاں نواز شریف صرف استعمال ہوں گے۔ نون لیگ کے ووٹر کو چارج وہ کریں گے، نکالیں گے، وہ متحرک وہ کریں گے، لیکن جب الیکشن کا ٹائم آئے گا تو شاید میاں نواز شریف کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو جائیں، ایکسیپٹ نہ ہوں، اور پھر لاٹری شہباز شریف کی نکل آئے۔ یہ مجھے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، باقی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ الیکشن جب قریب آئیں گے تو صورتحال زیادہ واضح ہوگی، لیکن مجھے ایک چیز آج سے یہ بھی نظر آ رہی ہے، نون لیگ کا جلسہ آج تک کامیاب ہو گیا لاہور کا، اس کے بعد اب نون لیگ کی طرف سے اگر کوئی رکاوٹ نہیں انتخابات کی مزید ڈیلے کے لیے، تو پھر انتخابات جو ہیں وہ 28 جنوری کی جو بات ہو رہی، پھر 28 جنوری کو انتخابات یا میکسیمم ہوئے فروری کے اندر انتخابات ہر صورت میں ہو جائیں گے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔